السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آج اس دنیا کے اندر دنیا والے اپنے حقیقی مقصد کو چھوڑ کر غیر حقیقی مقصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس سب سے اچھا ہو، اس کے پاس بینک بیلنس تگڑا ہو، اس کے پاس کوٹھی اچھی والی ہو، اس کے پاس کار اچھی والی ہو۔ ہر دوسرے بندے کا دستور اور مقصد یہ دنیاوی چیزیں رہ گئی ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی آخری زندگی کے حوالے سے، قبر کی زندگی کے حوالے سے، برزخی زندگی کے حوالے سے اور آخرت کے معاملے کے حوالے سے بالکل نہیں سوچ رہا ہے۔ بس یہ چند چیزیں انسان کا منشور بن چکی ہیں، اس کا یہ دستور بن چکی ہیں اور اس کا مقصد حقیقی زندگی کا یہ چیزیں مقصد بن چکی ہیں، کسی طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر ہم ترقی کر جائیں۔ اور آپس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، عزیز و اقارب میں، دوست و احباب میں، پڑوسیوں کے اندر، کہ کوئی مجھ سے آگے تو نہیں نکل رہا۔ کاروبار کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، بنگلے کے اعتبار سے، کار کے اعتبار سے مجھ سے آگے تو نہیں نکل رہا۔ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر زندگی کا یہ مقصد ہوتا تو پھر اس انسان کی جو عمر ہے وہ 60، 70، 80، 90 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال پر مشتمل ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں انہی دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، انہی دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ یقین جانیے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کب نماز کا وقت آیا اور کب گزر چکا ہے۔ وہ سارا دن جو ہے وہ دھول مٹی کے اندر، آفس کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے کام کے اندر اس طرح مست و مگن ہے کہ اسے ہوش تک نہیں رہتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ تم کو تمہارا مال اور تم کو تمہاری اولاد، یہ مال بھی اللہ پاک کی نعمت ہے اور یہ اولاد بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تم اپنے مال کی وجہ سے اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، جس طرح کہ آج امت مسلمہ غافل ہو چکی ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تم دنیاوی چیزوں کی وجہ سے تم نے اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا، اللہ سے تم غافل ہو گئے، تو دنیا کے اندر تمہارا کوئی بھی مقام ہو، تمہارا کوئی بھی اسٹیٹس ہو، تمہیں کسی بھی طرح کی شہرت ملی ہوئی ہو، تم بہت بڑے مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، جاگیردار بن جاؤ، تم بہت اونچی چیز بن جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دفتر کے اندر اور اللہ کے ہاں جو تمہارا نام لکھا جائے گا وہ لکھا جائے گا خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا۔ قابل احترام دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیاوی اسباب حاصل کرنے کے بعد، دنیاوی زیب و زینت کو لینے کے بعد بھی اللہ کے دفتر میں جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، جہاں پر بیماری نہیں ہے، جہاں پر دکھ نہیں ہے، جہاں پر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں دفتر میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا۔ تو کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت کا جو سیٹ اپ اللہ پاک نے بنایا ہے یہ انتہائی بہترین قسم کا سیٹ اپ ہے۔ اگر موت کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو ظالم ہمیشہ ظلم کرتا رہتا، متکبر ہمیشہ تکبر کرتا رہتا، اور دنیا کے اندر گناہ کرنے والے، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن ہمیشہ چوڑے ہو کر زمین کے اوپر چلتے۔ لیکن ایک ایسا نظام اللہ پاک نے بنایا کہ موت کا جو امیر کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، کمزور کو بھی آتی ہے، طاقتور کو بھی آتی ہے، مسافر کو بھی آتی ہے، مقیم کو بھی آتی ہے، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ الذی خلق الموت، اس اللہ نے موت کو پیدا کیا، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، والحیات، اور اس سے زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے کہ وہ دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے،
دنیاوی مال و اسباب کو جمع کرنا نہیں ہے، دنیا کے اندر اپنے اسٹیٹس کو بڑھانا نہیں ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، تم میں ریاکار کون ہے، تم میں اخلاص کس کے پاس ہے، تم میں ہمدردی کس کے پاس ہے، تم میں صبر کس کے پاس ہے، تم میں اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہے۔ یہ انسان کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو محض اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ ہماری غلامی اختیار کریں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی تمام چیزیں یہ انسان کی سہولت کے لیے ہیں، انسان کو غافل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسان کی سہولت کے لیے ہیں، اسے راحت پہنچانے کے لیے ہیں، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ آپ کے نیک اعمالوں کا ذخیرہ کتنا ہے اور دنیاوی اعمالوں کا ذخیرہ کتنا ہے۔